ذکر عطا فرمایا ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں اس ہستی کا نام ہے علی۔ آپ دوبارہ کہیں گے تو انشاءاللہ مدینے میں مدینے والی سرکار خوش ہوتی ہے، اور جو مدینے والی سرکار نے جس کو پیدا کیا ہے، جی مدینے والی سرکار نبی علیہ السلام کو جس نے پیدا کیا رب، وہ عرش الہی پہ خوش ہوا کرتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں، جو آئے خدا کے گھر میں پلے مصطفیٰ کے گھر میں، جو آئے خدا کے گھر میں پلے مصطفیٰ کے گھر میں، شہید ہو خدا کے گھر میں، اسے علی کہتے ہیں۔ تو اب کلیہ یہ مل گیا کہ جب تم علی کو تلاش کرنے لگو، وہ خدا کے گھر میں ملے گا، یہ مصطفیٰ کے گھر میں ملے گا۔ ان کے والد کا نام ہے ابو طالب، ان کے والد کا نام ہے ابو طالب، ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام ہے فاطمہ، آپ کے بچوں کا نام ہے حسن اور حسین۔ اچھا، جو سسر ہے نا وہ نبیوں کا سلطان ہے، جو سسر ہے مولا علی کا، آمنہ کا لال، وہ نبیوں کا سلطان ہے۔ خود علی ولیوں کا سلطان ہے، بی بی ساری عورتوں کی سلطان ہے، بچے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ قرآن تمام کتابوں کا سلطان ہے، اور جس میں یہ میں جس ماہ مقدس میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ماہ مقدس تمام مہینوں کا سلطان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدوں میں جو رہتی ہے وہ زبان اچھی نہیں، میری طرف دیکھیے گا، حدوں میں جو رہتی ہے وہ زبان اچھی نہیں، بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں۔ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھے، رسول فرما گئے تھے اس کی ماں اچھی نہیں۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے ایسا مقام کسی کو نہیں عطا فرمایا جو رب کریم نے مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ میں اپنے نوجوانوں کو آج کل ٹی وی پر ٹیویوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پر ٹیویوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ نبیوں کے بعد، نبیوں کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ذات کا نام ابو بکر ہے۔ اس پر کہ سبحان اللہ، اس پر گج کے کہیں صدیق اکبر کی صداقت کو آج طالب جوری کا بچہ بھونکا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظمت پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، کالے کپڑے والے، کالے عقیدے والے، کالے منہ والے، اور الحمدللہ ہمارا کل بھی چہرہ چمکتا تھا، کیونکہ ہم نے ویسے مانا جیسے علی نے کہا، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ فرمایا ہم نے ایسے ہی مانا جیسے مصطفیٰ نے کہا، جیسے رب نے کہا۔ اب علی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا یہ والی سیڈ بول نہیں رہی، میں یہ بتاؤں علی کا ذکر عبادت ہے، اور جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ خدا کی قسم یہ سونے پر سہاگا ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر علی کرے۔ ہم لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کر کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں رب نے اپنے گھر میں یہ توفیق بخشی ہے کہ جب ذکر کرنا چاہو نا تو انتخاب مسجد کا کر لینا، مسجد کا ثواب بھی دوں گا، ذکر کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں علی بیٹھے ہوئے، سامنے سے ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا علی،
قیامت والے دن آپ جنت کے ٹکٹ تقسیم کریں گے. علی آپ جنت کے ٹکٹ تقسیم کریں گے. تو مولا علی نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور مدینے علی سرکار نے فرمایا. ایک بات کہوں، جنت میں جانے سے پہلے علی کا قرہ، جس کے پاس ٹکٹ علی کا لکھا ہوا ہوگا نا، وہ جنت میں جائے گا. فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے رسول کریم نے پورا فرمان نہیں سنایا. کہ حضور آپ بتائیے کون سا فرمان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو مولا مرتضیٰ کہنے لگے ہر جنتی کو ٹکٹ میں دوں گا، لیکن نبی نے فرمایا علی ٹکٹ تو نے اس کو دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. ٹکٹ اس کو دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. تو حضور آپ مجھے دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، میں آپ کی محبت میں ٹکٹ کو تقسیم کرتا ہوں، کل قیامت کے دن نظر آؤں گا. ابو بکر کو پھونکتے ہو، ابو بکر کو پھونکتے ہو. کائنات میں کسی نے اتنا پیار مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں کیا. موضوع علی ہے، تقریر علی پہ کروں گا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا پیار ابو بکر نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، کائنات میں کسی صحابی نے ابو بکر جیسا پیار مصطفیٰ کے ساتھ نہیں کیا. یہ عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں سے، تمام نبیوں کے بعد جس ہستی کا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. بس. اور دمادم مست کلندر پہلا نمبر، یہ کہنے والے ہمارے نہیں. ہاں یہ کہنے والے ہمارے نہیں، ہمارا جملہ یہ ہے ابو بکر کا پہلا نمبر. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. یہ میرے نبی نے مقام عطا فرمایا ہوا ہے، یہ میرے نبی نے مقام عطا فرمایا ہوا ہے. آئیے مولا مرتضیٰ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے جنگ کے لیے بھیجا ہے. جنگ کے لیے جب جنگ کے لیے بھیجا، وہ قافلہ لے کر قائد بن کر آگے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، دستے مبارک ہاتھ اٹھا دیے. کہا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ عطا کرنا جب تک علی واپس نہ آ جائے اور میں علی کو دیکھ نہ لوں. اتنی محبت. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو حکم الہی کے بغیر نہیں بولتے، حکم الہی کے بغیر نہیں بولتے، تو آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم علی کو جانو، پھر علی کو پہچانو، پھر تم علی کو مانو. تو حضور ماننے کے تو 3 طریقے ہوتے ہیں. بندہ ساتھ رہے تو مانا جاتا ہے، بندہ کثرت سے ذکر کرے تو مانا جاتا ہے، یا کثرت سے ذکر نہ کر سکے تو دل میں محبت رکھے پھر مانا جاتا ہے. فرمایا میرے تینوں فرمان سنو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مطلب علی کے پاس بیٹھو، مطلب علی کے پاس بیٹھو. پھر فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرو. پھر فرمایا اگر علی کا ذکر بھی نہیں کر سکتے اور علی کا چہرہ دیکھ بھی نہیں سکتے تو
خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے چوری کر لی ہے۔ مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لے ہوش و حواس میں کی؟ کہا جی میرے آقا میں نے ہوش و حواس میں چوری کر دی ہے اور میں اس گناہ کو تسلیم کرتا ہوں۔ مولانا مرتضیٰ نے فرمایا جانتا ہے چوری کا گناہ کیا ہے؟ عرض کے حضور میں جانتا ہوں چوری کا گناہ کیا ہے، سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ کہا جی یہ بات ہے؟ فرمایا بھائی قاضی کا فیصلہ ہے کہ اس بندے کو دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ اب علی ہے فیصلہ کیا ہے، شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو جب چوری کی ہاتھ کاٹ دیے، اب جب ہاتھ ایک کٹ گیا نا تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ تمہارا گناہ ایسا نہیں کہ دو ہاتھ کٹے، ایک ہاتھ کٹنا ہے تمہارا۔ کہتا ٹھیک ہے، ایک ہاتھ اپنا دوسرے ہاتھ میں خون کے ساتھ لگا ہوا اس نے پکڑا اور اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ تو گھر کو جاتے جاتے کہتے واہ علی تیرے کیا کہنے، جو مجھے رب نے سزا دینی تھی تو نے دنیا میں دے دی ہے۔ اب رب تعالیٰ مجھے جو تو نے دنیا میں سزا دے دی ہے نا، اب رب تعالیٰ مجھے اس گناہ کا جو گناہ کی سزا ہے وہ قیامت والے دن نہیں دے گا، کیونکہ مجھے آج ہی مل گئی ہے۔ یہ جملے وہ بڑے بڑے ہو کر کہہ رہا واہ علی تیری شان نرالی، تو کمال کا درجہ رکھتا ہے، تو نے مجھے سزا اور گناہ سے بچا لیا کہ میں آگے گناہ نہ کروں، چوری نہ کروں، اور تو نے مجھے سزا بھی دے دی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ ساتھ ہی سلیمان فارسی گزرے وہاں سے، سلیمان فارسی گزرے، گزرتے ہوئے جب اس نے کہا نا علی کمال ہے، تو سلیمان کسی اور کام میں جا رہے تھے لیکن کان علی کی طرف ہو گئے، کان علی کی طرف ہو گئے، علی کی طرف ہوئے نا تو کان لگا کر سنا کہ یہ کہہ رہا ہے مولا علی کی عظمتوں پر قربان جائیں، جس نے مجھے دنیا میں یہ سزا دے کر آخرت میں بچا لیا ہے۔ فرمایا میں فوراً نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے بعد مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے مولا مرتضیٰ کو کہا حضور ابھی آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ کہا جی کاٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ فرمایا کیا کمال عاشق ہے جو میرے سزا دینے کے بعد بھی میرے گیت گا رہا ہے؟ تو کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا اچھا، اس کو بلا کے لائے۔ اس نے کہا ہاں بھائی تیرا ہاتھ کاٹا، کہاں کاٹا؟ تو پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے؟ کہا حضور ہاں جی میں پھر بھی آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں پھر بھی علی کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا اچھا میری تعریف کرتا ہے تیرا ہاتھ نہ جوڑ دے، کوئی لفظ نہ ہو تو ہم ذمہ دار، اور اگر آپ کی سبحان اللہ کم ہو تو پھر آپ ذمہ دار۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولا مرتضیٰ نے فرمایا تیرا ہاتھ نہ جوڑ دے۔ اب پوری مجلس دیکھ رہی ہے کہ کٹا ہوا ہاتھ کیسے جڑے گا، کٹا ہوا ہاتھ کیسے جڑے گا، لیکن یہ نہیں جانتے جوڑنے والا ہے تیرے کمال علی ہے۔ فرمایا اچھا لاؤ بھی سفید چادر لاؤ۔ اب جب وہ سفید چادر لائی گئی نا تو مولا مرتضیٰ نے ہاتھ کو بازو کے ساتھ جوڑ کر چادر اوپر رکھی، چادر اوپر رکھنے کے بعد کچھ پڑھا، کچھ پڑھنے کے بعد بھوک ماری، انہوں کہتے ہیں علی کا دم، علی کا دم، علی کی سٹ اور ہے، علی کا دم اور ہے، یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں علی کا دم۔ بھوک ماری اور فرمایا غلاموں یہ چادر اس کے ہاتھ سے ہٹاؤ۔ جیسے ہی وہ چادر ہٹ رہی تھی، جو ہاتھ کٹا
ہر بندے کا پیار سے گھر میں نام رکھا ہوتا ہے، نام پیار سے چاند چاند، اے میرے بچے بیٹے اللہ کے بندے بات سنو چنٹو منٹو، ماں نے پیار سے نام رکھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ علی کو تجھ سے بڑا پیار ہے نا، اور تو بھی علی سے بہت پیار کرتا ہے، تو تو بتا تو نے پیار سے علی کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تو بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ موقع ملا ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ تو بتا، فرمایا میں پیار سے علی کو علی ہی کہتا ہوں، میں بھی پیار سے علی کو علی ہی کہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو پیار آ جائے تو آپ کیسے پکارتے ہو؟ کہا اگر مجھے پیار آ جائے تو میں علی کو کہتا ہوں ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے۔ میں نے کہا حضور اماں جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر آپ اپنے بچے کو پیار سے پکارے تو کیسے پکارتی ہیں؟ کیسے پکارتی ہیں؟ فرمایا اگر مجھے علی کی ماں کو علی پر پیار آ جائے نا اور دور سے بلانے کو دل کرے تو میں اسے علی کہہ کے نہیں بلکہ حیدر کہہ کے پکارتی ہوں۔ میں نے کہا حضور مجھے تو اس کا معنی بتائیں گے تو مجھے اور میرے مقتدیوں کو سمجھ آئے گا کہ حیدر کے کیا معنی ہے۔ فرمایا علی کا معنی ہے بلند، اور حیدر کا معنی ہے پلٹ پلٹ کے دشمن پر وار کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے علی کی ماں بتانا چاہتی ہے علی کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے، اور علی کو ماننے والے بھی کبھی بزدل نہیں ہو سکتے۔ چوک کے نعرہ ہے دل اللہ دی قسمیں جنہ رب خوش ہوتا ہے مولا علی دے ذکر سے کوئی بھی نہیں ہوتا، جتنا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں بتاؤں سیدہ زہرا کی دعا لینے کے لیے صرف علی کہہ دیا کرو، میں دلیل دے آج دلیل لے ہی لیجئے کہ سیدہ کیسے خوش ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بیوی کے سامنے جا کر اس کے شوہر کی تعریف کرے بیوی خوش ہوتی ہے، وہ ساروں کی ہوتی ہے یار جی۔ بیوی کے سامنے اس کے شوہر اس کے سائیں کی اگر تعریف کرے بندہ تو وہ خوش ہوتی ہے، میرا شوہر ہے۔ تو اگر بندہ کہے علی تو خوش ہونے والی بیوی، خوش ہونے والی بیوی۔ اور اگر بیٹے کے سامنے باپ کی تعریف ہو تو بیٹے خوش تو ہوں گے نا، اگر نسلی ہوں گے تو خوش ہوں گے۔ حسن و حسین کی جنت میں جانے کے لیے علی علی کرنا ضروری ہے۔ اب آخری بات اور بات ختم کرنے لگا ہوں، پیغام دے کر آپ کے سامنے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بندہ علی کو ماننے والا ہو اور بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا، بندہ علی کو ماننے والا ہو اور وعدہ خلاف ہو نہیں سکتا، بندہ علی کو ماننے والا ہو شرابی ہو نہیں سکتا، بندہ علی کو ماننے والا ہو ڈکیت ہو نہیں سکتا، بندہ علی کو ماننے والا ہو حق کھانے والا ہو نہیں سکتا، بندہ علی کو ماننے والا ہو جھوٹ بولتا ہو غیبت کرتا ہو حسد کرتا ہو نہیں سکتا۔ علی کو ماننے والا سب سے بڑا نمازی ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوا کرتا ہے۔ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے جائیداد کی تو اپنی جائیداد دینے پر آمادہ ہو جایا کرتا ہے۔ علی کو ماننے والے کو شدت پیاس قیامت والے دن نہیں لگے گی۔ اچھا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات ختم کر دی میں نے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو آپ کو پاؤں پہ خنجر لگ گیا، خنجر
खंजर लगा ना तो खून बहने लगा। तो मौला मुर्तज़ा को उनके साथियों ने कहा कि हजरत आप अगर इरशाद फरमाएं तो ये छुरी ये खंजर निकाल ना दे। फरमाया निकाल दो। अब उन्होंने जब निकाला तो मौला अली का जिस्म इतना सख्त था कि छुरी खंजर निकले ही ना। अब जब उनके माथे पर पसीना, क्या जिस्म होगा उस इंसान का जिसके जिस्म में खंजर तो चला जाए निकले ना। जिसके जिस्म में खंजर तो चला जाए लेकिन साहबा जोर लगा के रह जाए खंजर निकले ना, उस जिस्म की ताकत का क्या आलम होगा। तो जब परेशानी देखी ना कि असहाब परेशान है कि अली के जिस्म में खंजर चला गया, परेशान है, तो परेशानी को देखते हुए मुश्किल कुशाई फरमाई, मुश्किल को हल फरमाया। फरमाते अच्छा भाई इस तरह करना, ये खंजर नहीं निकलेगा, ये खंजर नहीं निकलेगा। हाँ जब मैं नमाज पढ़ूँ ना फिर निकाल लेना, फिर निकाल लेना। तो हजरत अली और मुर्तज़ा नमाज में खड़े हुए, पीछे से साहबा ने खंजर निकाल दिया। नमाज खत्म हुई, मौला मुर्तज़ा से पूछा हुजूर आपको पता लगा? और मैं नहीं। आपको पता चला? फरमाया नहीं। तो हुजूर आप जब नमाज के बाहर थे तो खंजर निकल नहीं रहा था, नमाज के अंदर आए तो आपको ही पता न चला, वजह क्या है? तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मैं रब की बारगाह में खड़ा हुआ तो उसके खौफ से मेरा जिस्म ढीला पड़ गया, खौफ से मेरा जिस्म ढीला पड़ गया, इसलिए तुमने खंजर निकाल लिया। और ईद का पैगाम दे रहा हूँ मेरे भाई, मौला मुर्तज़ा रो रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा, बात खत्म करने लगा हूँ 1 सेकंड में। मौला मुर्तज़ा रो रहे हैं, एक जगह बैठे और रो रहे हैं। मौला मुर्तज़ा अली जैसा शख्स रो रहा है तो किसी ने पास जाकर तशवीश का इज़हार करते हुए पूछा हज़रत अली, मौला मुर्तज़ा आप रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं यार इसलिए रो रहा हूँ कि 7 दिन हो गए हैं मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। मैं जुमला दोहराता हूँ, बात खत्म कर दी मैंने। 7 दिन हो गए हैं मेरे घर में मेहमान नहीं आया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। हुजूर रोने की वजह क्या है? मैं रोने की वजह ये है कि मेहमान रब की रहमत होती है, 7 दिन से रहमत नहीं आई। तो मैं रब की बारगाह में रो कर कह रहा हूँ या अल्लाह रहमत भेज दे।